फारूक सत्तार साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, नूरुल आरिफीन की भी, नज़ीर लगारी साहब की, इस पर अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी हो गया, मैं इसलिए आपकी तरफ आई। देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा कि नूरुल आरिफीन ने जो कुछ कहा और नज़ीर लगारी साहब ने जो कुछ कहा उसमें बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, कड़वे सच, और मैं उनकी बातों को झुटला नहीं रहा हूँ। लेकिन एक बात जो उन्होंने वे फॉरवर्ड के लिए मुझे फराहम की वो ये है कि कराची में एक सियासी खला है, एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक सियासी अमल को उसका इस तरह बट्टा बिठा दिया गया, उसका इस तरह शिराज़ा बिखेर दिया गया, उसके इस तरह हिस्से बखरे किए गए कि उसके बाद अब सब जो है वो हवन्नक होकर खड़े हैं कि अब इस कराची को, और ये कराची कैसे अपना कौमी किरदार अदा करे सियासत में, मईशत में, माशरत में, और एक लीड रोल फराहम करे। उसामा रज़ी ने भी कहा कि इंडिया से लोग आए थे जो सबसे पढ़े लिखे थे, एक तहज़ीब और तमद्दुन लाए थे। तो देखें, सब ने कुछ बातें बिल्कुल सही कही हैं। जो जमात इस्लामी का नैरेटिव हाफिज़ नईमुर रहमान का है वो अब इश्यूज़ पर है। अच्छा, सिर्फ़ MQM के हवाले से लसानियत और जो माजी में वायलेंस हुआ, मिलिटेंसी हुई, जो लोग आ रहे हैं उससे जोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ कि सियासी खला को कैसे पुर करेंगे, कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर इस शहर को मौका दें, नौजवानों की एक लीडरशिप आगे आ सकती है जो इस गैप को पूरा कर सकती है, और कहीं ना कहीं हमें कॉमन ग्राउंड निकालना। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सिंध अर्बन कौमी मूवमेंट बननी चाहिए। अगर PDM बनी है और इतनी मुख्तलिफ राय और नज़रियात रखने वाले कौमी इश्यूज़ पर 26 नुकाती एजेंडा बनाकर एक होते हैं, तो अब कराची और सिंध के शहरों में भी सिंध के वडेरों, उनके सोतेली माँ का सलूक और जो कुछ भी हुआ, और अगर अब ये 1100 अरब का ऐलान ही हुआ, ऐलान ही सही, और इंशाअल्लाह ये मिलते और ये लेने हैं, फिर जो इख्तियारात का मामला है वे फॉरवर्ड क्या है। नूरुल आरिफीन से भी मैं गुजारिश करूंगा, तुम्हारे बहुत सारे कड़वे सच ठीक है, नज़ीर लगारी से भी कहूँगा, और अगर कोई आ रहा है, हैदर अब्बास रिजवी आए, आदिल सिद्दीकी आए, तो मैंने तो ये नहीं कहा ये सियासी खला तो तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम ये लसानियत की जो सियासत है ये करना नहीं छोड़ेंगे कि भाई तुम पंजाबी, तुम पश्तो, क्योंकि अभी भी जो नई एंट्री हुई है वो इसी बेस पर हो रही है। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, आप समझ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो MQM के इनहेरिटर्स या वारिस हैं, और उसमें जो अच्छे चेहरे हैं, क्रेडिबल चेहरे हैं, जिनकी इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी हर तरह के जो इम्तिहान से और उससे बालातर है, और इसी तरीके से उनका जो वसीतर राब्ता है, उन्होंने कुछ उसूलों पर, कुछ नज़रिए पर की है, स्टेज सजाए, दरिया बिछाई होंगी। हाँ, अगर किसी पर इल्ज़ाम है तशद्दुद का, वायलेंस का, उसके खिलाफ मुकदमात है, उसे फेस करने चाहिए। सही। इसी तरह अगर नैब में कोई वांटेड है तो मैं कब कह रहा हूं कि उन्हें क्लीन चिट दें। क्लियरेंस का ये मतलब मैं भी नहीं कह रहा। अगर MQM पाकिस्तान ने कहीं निगोशिएट किया PTI के साथ, अपने जो इख्तियार की जो पार्टनरशिप है उसके लीवरेज को यूज़ करके कुछ लोगों को क्लियरेंस दी है, तो क्लियरेंस देने वालों को ही तो नैब में और दीगर मुकदमात में, प्रोसिक्यूशन में साबित करना है। तो भाई एक फ़ैसला कर लें। अगर नूरुल आरिफीन इसी तरह कहते रहेंगे, और आज जो पीपल्स पार्टी और PMLN पर भी इल्ज़ाम आते हैं, क्या बईद के कल ऐसे हालात हों वो सारे लोग भी क्लियर होने लगे, तो ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है जो हो रही है। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, अपने प्रोसिक्यूशन को मजबूत करें, निज़ाम अदल व इंसाफ को मजबूत करें। मेरा ये प्रपोजल है कि सिंध अर्बन कौमी अलायंस, इसकी छतरी के नीचे कौन क़यादत करेगा, कौन नहीं, देखें ना मरियम नवाज कर रही है, ना बिलावल जरदारी भुट्टो कर रहे हैं, फजलुर रहमान कर रहे हैं, जो उन सब में गैर जानिबदार थे, सबको काबिल कबूल थे, किसी को सरबराही दी और एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अलायंस बन गया। अरशद वोरा साहब, आप लोगों की जमात क्या सोच रही है? ये जो अभी आपने फारूक सत्तार साहब की बात सुनी है, जो कुछ हो रहा है, जो नई एंट्री भी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा माजी में भी हुआ है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर ये चलता ही रहेगा। आप लोगों का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी अरशद साहब। अरशद साहब से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उसामा रज़ी साहब, बात ये है कि जब आपको भले फंड्स मिले, अच्छा अरशद साहब, की आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
غالباً میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. تو اسامہ رضی صاحب, جب سسٹم آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنا اختیار حکومت اپنے انڈر کسی کو منتقل نہیں کرنا چاہتی, نیچے وہ چاہتی کہ کہیں نہ ایگزیکٹو پاور ان کے پاس رہے, مشاورت کرتے نہیں ہیں, سارے ادارے اپنے انڈر رکھے ہوئے ہیں, پھر مینجمنٹ کے لیے کوئی ایک ادارہ نہیں ہے, 17 ادارے بنے ہوئے ہیں, سب کی حدود ہیں, اس سے آگے کسی اور کا علاقہ شروع ہو جائے گا, یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے جب آپ سب ایک امبریلا کے نیچے ہیں ہی نہیں؟ تو پھر آپ کیسے سسٹم کو ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے, سسٹم کو ٹھیک کرنا تو ایک بڑا مسئلہ ہے. جو حالات ہیں, گیون سچویشن ہے, کم از کم اس کو بہتر کرنا اور سیاسی عمل کو ایک صحت مند رخ کی طرف لے کے جانا, یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کو کہ جو اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں اور اس کے مجرم ہیں, اور جنہوں نے اس شہر کراچی کو دنیا کے بدترین شہروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے, وہ اگر کچھ مخصوص لوگوں کی چوائس بن جائیں اور ان کو دھو دھلا کر دوبارہ سامنے لایا جائے کہ اس کی بنیاد پر اب شہری اور دیہی لڑائی کا آغاز کرو, تو یہ دیکھیے یہ کھیل نہ چلے گا, نہ یہ قابل قبول ہوگا. اور اس کو اگر زبردستی کیا جائے گا, جیسا کہ بالجبر چیزیں کی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگ عوام کی کروڑوں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے پہلے کریں اور اس کے بعد انتخابی ناٹک اور تماشا جو ہے وہ لگایا جائے, تو یہ کھیل نہیں چلے گا. جو اس کے مجرم ہیں ان مجرموں کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. کم از کم عوام کے سامنے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. اور اس شہر کراچی میں گراس روٹ لیول, دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص برا ہے اور بقیہ سارے صحیح ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ نہیں چلے گا کہ ایک شخص برا ہے, ہم نے اس کو لندن بھیج دیا, اور بقیہ سارے صحیح ہیں, ان کے اوپر نیا پینٹ کر دیا, ان کو جو ہے وہ نیا میک اپ کر کے لے کر آئے ہیں, اب اس کو قبول کرو اور لڑائی شہری اور دیہی عوام کے درمیان کروا دو. نہیں بھائی نہیں, دونوں عوام مظلوم ہیں. جو دیہی عوام ہیں وہ زیادہ مظلوم ہیں. مسئلہ یہاں کے حکمران طبقے کا ہے. جب تک یہ حکمران طبقہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوگا اور جب تک اس کے ہاتھ سے اقتدار عوام تک منتقل نہیں ہوگا, کراچی والے ضرور چیخیں گے پھانس چبھی ہوئی ہے کہ ہم 3 کروڑ ہیں, آپ نے ہمیں 1.5 کروڑ بنا دیا اور کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ نے اس شہر کراچی سے سب کچھ لیا, آپ کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے صوبائی خود مختاری صوبوں کو منتقل کی ہے. کیا آئین کے مطابق وہ خود مختاری نیچے شہری سطح پر آئینی اعتبار سے, معاشی طور پر, سیاسی اعتبار سے, انتظامی اعتبار سے, کیا وہ اختیارات نیچے منتقل نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن اگر وہ نہیں ہو رہے تو کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت؟ ان کے ہاتھ میں جو اس وقت اس صوبے کے اوپر اور بقیہ صوبوں کے اوپر براجمان ہیں. اور یہ کلب ہے, ان کی لڑائی میں عوام کو آپ گھسیٹ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے کھرب لوٹ لیے. نور العارفین, یہ بات بالکل انہوں نے درست کہی, بلکہ یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ دیا کہ جاؤ لڑو جا کر اس بیس پر. اگر ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ مطلب یہ لسانیت کارڈ پھر سے کھیلا جائے گا, پھر سے ہم وہی صورتحال دیکھیں گے. فاسع جلیل نے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف, اس نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا. عملی سیاست کو خیر بات کہنے کی پریس ریلیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اگر ڈیلیٹ نہیں کر دی گئی تو موجود ہوگی. اس کے بعد سے اچانک ان کو الہام ہوا اور انہوں نے ایک وائس آف کراچی کے نام سے شوشہ چھوڑ دیا, جس کی چھتر چھایا میں وہ آ رہے ہیں. وہ ندیم نصرت, کل کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کے راز سے رابطوں کے بارے میں ہمیں بتانے والی KMC اور KDA نہیں تھی, یہی ادارے تھے جنہوں نے آپریشن کیا اور ہمیں سکون دیا, امان دی. لیکن وہ امان اب اگر واپس لیے جانے کی تیاری ہے تو یہ کام اتنا آسان ہے نہیں, کیونکہ یہ اب وہ والا کراچی نہیں ہے کہ جہاں کسی کو بھی آپ لاٹھی سے اور بات سے ادھر ادھر کر دیں گے. یہاں یہ MQM بھی وہ MQM نہیں ہے, MQM کا وہ رخ بھی لوگوں نے دیکھ لیا. فاروق ستار صاحب نے بھی میری باتوں کو آدھا سچ تو تسلیم کیا, میں اسی بات پر قانع ہوں, 2 نفل مجھ پر واجب ہوئے, لیکن پورا سچ بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہم تلاش کریں تو مل ہی جائے گا. یہی وہ MQM نہیں تھی, جیسے دریوں والی بات میں نے کی, یہی وہ لوگ نہیں تھے جس کی بارے میں نے پہلے کہا کہ یہ الطاف حسین کے گیت مالا کو نشر کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوا کرتے تھے. 6 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی تھی جس میں کوئی تک کی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی تھی. اب الطاف حسین کو مائنس کرنے کے بعد یہ لوگ ہمیں ایک نئی امبریلا کے ذریعے ایک نئی دکان کھول کر کے اور ٹھگنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا میئر تو اپنا ہونا چاہیے, اس اپنے نے کتنے سپنے دکھائے اور ہماری آنکھوں میں تیزاب ڈال کر کے گھر چلا گیا. کیا جھک مارتا رہا 4 سال تک. فاروق ستار صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فاروق ستار صاحب کی جب سیٹنگ ہو گئی تو فاروق ستار صاحب نے, میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا, بڑی معزز ہستی ہیں, بڑے غیر متنازع کریکٹر ہیں MQM کے, لیکن فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس میں نے خود سنا, سیسے کی طرح میرے کان میں یہ الفاظ گئے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ میں میئر پر لگے چارجز کا جواب دوں گا. وہ جو رقم کی خرد برد کے بارے میں سوالات ان دنوں ہو رہے تھے, فاروق ستار صاحب نے یہ تک کہا. پھر ہم نے میئر کو اس ایک پریس کانفرنسز میں مائک پھینکتے ہوئے دیکھے چینل کے,
جوابی انہوں نے جو ہے خیر سگالی کا پیغام دیا فاروق ستار صاحب کو جب وہ MQM کے سربراہ تھے. مطلب یہاں تک تو ٹھیک ہے آپس میں بھائی چارہ, لیکن ہم لوگ کدھر ہیں, عوام کدھر ہے, پبلک کدھر ہے؟ انہوں نے فاروق ستار صاحب کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر کے سائڈ پہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے وہ فاروق ستار صاحب اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن اب انہی لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اب باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, وہ لوگ کہ جو کئی دفعہ اقتدار کو انجوائے کر چکے. کوئی وزیر تھا, کوئی سفیر تھا. میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنے پروگراموں میں باقاعدہ بتا چکا ہوں کہ ایک موصوف کا بریک پر جانا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کسی بات کا جواب فٹافٹ میں ان سے لے لوں. جی فاروق ستار صاحب. دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے وسیم اختر کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا میں حساب دوں گا اگر وسیم اختر مجھے دیں گے تو, اور جب نہیں دیا تو میرا تو اختلاف انہی باتوں پہ پارٹی میں شروع ہوا. جبھی تو نور العارفین کہہ رہے ہیں کہ فاروق بھائی بہرحال غیر متنازع ہیں کئی معاملات میں, اور انہیں بھی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا. تو دیکھیں میں کسی کے فور اور اگینسٹ بات نہیں کر رہا, میں تو نور العارفین کے ایک نقطے پر ان سے اتفاق کر کے کہہ رہا ہوں now what is the way forward, اس سیاسی خلا کو کیسے دور کرنا ہے. کیونکہ میں نے بھی نور ایک منٹ نور العارفین نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ یہ سب جس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں, اگر تھوڑا سا موقع لندن سے مل جائے اور وہاں سے ہیلو کی آواز آ جائے تو شاید یہ خلا اب بھی لندن سے ہی پور ہوگا, یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. یہ بات میں 500 دفعہ کہہ چکا ہوں, اگر 5 منٹ کے لیے ہیلو کی آواز آ جائے تو سب دھڑم تختہ ہو جائے گا. میں آج اپنے بیان پہ قائم ہوں. اس کا مطلب نور العارفین میں تمہاری طرح اگر یہ بات نہیں کر سکتا تو میں بھی یہی تلاش کر رہا ہوں کہ what is the way forward. کیا ہم یہاں آپس میں مجھ پر الزام ہے؟ یہ بتائیں گے نذیر لغاری صاحب. نہیں میں انتہائی عاجزی سے فاروق بھائی ایک سوال کروں گا, کیا 22 اگست کا نیریٹو جو آپ کی الگ ہونے کی بعد بھی جن لوگوں نے اس کو اپنائے رکھا اور اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں, کیا اب آتے ہیں تو پھر آپ کا ان کو تعاون حاصل ہوگا یا نہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.